السلام علیکم، کلاس 9 اور کلاس میٹرک اسلامیات میں اس وقت آپ کے سامنے حدیث نمبر 6 ہے۔ کتاب میں یہ حدیث آپ کی موجود ہے اور اس وقت میں آپ کو اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں اس کی تفسیر بتا رہی ہوں۔ حدیث نمبر 6 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احب للہ فاقبض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ ہماری محبت، ہماری نفرت، ہماری ہمدردی، ہماری دشمنی، ہمارا کسی کو دینا، کسی کو نہ دینا، یہ تمام معاملات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تکمیل ایمان کے یعنی ایمان کے مکمل ہونے کے 4 اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اگر ہم کسی کو چاہیں، کسی سے محبت کریں، کسی کی چاہت اپنے دل میں رکھیں تو اس کا جو مقصد ہے بنیادی وہ یہ کہ ایسا اللہ چاہتا ہے۔ چونکہ اللہ ایسا چاہتا ہے لہٰذا ہم اس شخص سے یا اس چیز سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے والدین سے محبت ہے، اللہ کا حکم ہے والدین سے محبت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی اطاعت کرو، تو ہمیں والدین سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے چاہے وطن سے محبت ہو، چاہے علم سے محبت ہو، چاہے کسی مقصد سے محبت ہو، کسی نظریے سے محبت ہو، وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ ہماری چاہ وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی چاہ ہے، ہماری خواہش وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی خواہش ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں، اپنی محبتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا، یعنی کہ کسی سے نفرت اگر ہے، ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی صرف اللہ کی پسند ناپسند ہونی چاہیے کہ کسی چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، ہمیں بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جو ہے وہ کفر کو، شرک کو ناپسند کرتا ہے، ہمیں بھی اس کو ناپسند کرنا چاہیے، اس سے نفرت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لالچ کو، حرص کو، طمع کو، کنجوسی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اسے ناپسند کرنا چاہیے۔ اور چاہے وہ کوئی بندہ ہو، کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی خیال اور طرز فکر ہو، سوچ ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی قوم ہو یا کوئی بھی جاندار بے جان کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے تو ہمارے نزدیک بھی وہ ناپسندیدہ ہونی چاہیے۔ نہ ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے، نہ ہمیں اسے اپنانا چاہیے، نہ ہمیں اس کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اصول ہے کہ صرف خدا کے لیے، اللہ کے لیے عطا کرے، یعنی کسی کو دینا، کسی کو عطا کرنا، کسی کو کوئی چیز بخش دینا، یہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، جیسے کہ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری کرنے والوں کو ایمان نہ لانے والوں کے برابر جو ہے وہ قرار دیا کہ یعنی اگر کوئی دکھاوے کے لیے دیتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے، اللہ کے خاطر نہیں، تو وہ ریاکاری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی کہ کوئی اگر صرف اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، لوگ اسے سخی کہیں، اس کی دنیا میں شہرت ہو، تو پھر ایسا دینا، ایسا صدقہ خیرات کرنا، ایسی نیکی کرنا بیکار ہے۔ اور یہ سمجھیے کہ اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو خاک میں، مٹی میں ملانے کے برابر ہے، کیونکہ یہ ریاکاری جو ہے، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریاکاری یعنی دکھاوا جو ہے وہ ایمان نہ لانے کے برابر ہے، یعنی اس شخص کا ایمان نہیں ہوگا جس کے اندر ریاکاری ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا ہے حصہ کہ اللہ کی رضا کے لیے منع کرے، یعنی اگر ہم کسی چیز کو نہیں دیتے ہیں، کسی کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا ذاتی فائدہ یا نقصان یا دشمنی یا دوستی مقصد نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ یہ مقصد پیش نظر ہو، ہمارے سامنے ہو کہ اللہ نے یہاں پر روکا ہے، اللہ نے یہاں پہ جو ہے وہ منع کیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اس چیز کو روکیں. جیسے کہ بعض اوقات کسی کو کوئی چیز دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی اس میں ہو رہی ہو تو پھر ہمیں وہ چیز نہیں دینی، اسے رشوت دینا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے رشوت دینے کو منع کیا ہے، لہٰذا ہمیں وہاں پر جو ہے وہ رشوت دینے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اسی طرح سے کوئی بھی حرام چیز ہے تو جس طرح کہ ہمیں خود اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح کسی اور کو بھی اس کے مانگنے پر بھی وہ چیز ہمیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ان اصولوں کی مصلحت اور حکمت کیا ہے، یعنی کیوں منع کیا، کیوں یہ کہا گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، کہ قیامت کے دن آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ اگر ہم نے اللہ کو رضا کو مد نظر رکھا ہوگا تو ہمارا جو ساتھ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. پھر یہ کہ اخلاق حسنہ کا اصول، کہ ظاہر اگر ہم اللہ کی رضا اور رضامندی اور ناراضگی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہماری تمام چیزیں درست ہوں گی اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. پھر یہ کہ خدائی صفات کا عکس، یعنی کہ جتنا ہم اللہ کی پسند ناپسند، اس کی رضا، اس کی ناراضگی کو مد نظر رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں گی جو اللہ کے اندر ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام خوبیوں میں سے کچھ بہت یعنی حصہ جو ہے وہ عطا کیا ہے، تو لہٰذا ہمارے اندر وہ تمام خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو لہٰذا آخر میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، پسند ناپسند، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی دعا کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو کوئی تجھ سے محبت رکھے اس کی محبت عطا فرما، اور جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے اس عمل کی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. یہ حدیث مکمل ہو گئی، اس کا ترجمہ اور اس کو یاد کر لیجیے گا آپ.